ضرورت ہے، عمل بیکار ہے، کردار سازی کی ضرورت ہے، اور فقط جلسے سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوگے، ہیں اکثر مسجدیں خالی، نمازی کی ضرورت ہے۔ چراغ عشق جلانا بہت ضروری ہے، چراغ عشق جلانا بہت ضروری ہے، چراغ عشق جلانا بہت ضروری ہے، خدا کو پہلے منانا بہت ضروری ہے۔ ایک بات بتائیں، آپ لوگ سو گئے ہیں یا بیدار ہیں؟ اگر جگہ تو کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسا ہے کہ ایک صاحب قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگ سوچ رہے ہیں خالی سبحان اللہ بلوانے کے لیے آیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی قبر کے اوپر بیٹھے تھے، راستے سے ایک بابا کا گزر ہوا، انہوں نے کہا بے وقوف وہ قبر ہے، تم قبر کے اوپر بیٹھے ہو۔ تو اس آدمی نے زور سے کہا قبر میری ہے، میں چاہے اوپر بیٹھوں یا نیچے، تم کون ہوتے ہو؟ زبان آپ کی ہے، آپ بولیں نہ بولیں، میں کون ہوتا ہوں؟ لیکن یہاں کسی کے باپ کی تعریف اگر ہم کھڑے ہو کر کریں، آپ چپلوں سے مارے، اپنی تعریف کریں پتھروں سے مارے، لیکن اللہ اور رسول کی تعریف کریں تو سبحان اللہ بولے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے، بلکہ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور شریعت کے مصطفیٰ پر اپنی زندگی گزاریں۔ کہیں سبحان اللہ۔ چراغ عشق جلانا بہت ضروری ہے، چراغ عشق جلانا بہت ضروری ہے، خدا کو پہلے منانا بہت ضروری ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صدا دے کر جو سو گئے ہیں جگانا بہت ضروری ہے۔ آئے نعت کے شعر پڑھنے کے لیے کمال کا لہجہ، جمال ہے نہ ہے لیکن کمال بہت لاجواب ہے۔ کمال اختر نام ہے، بہترین انداز میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ جب آپ سنتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے یہی اسی جگہ ابھی 10-15 روز پہلے آنا ہوا، کمال بھائی بھی ساتھ میں تھے۔ بہت خوبصورت لہجہ ہے، نعت کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے سنیں گے۔ اس کے بعد سے خوبصورت لہجہ برادر عزیز سب لوگ پہچانتے ہیں، جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، بیٹا باپ کو پہچانتا ہے، باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، ویسے ہی جناب شمس الہدیٰ ولی پوری صاحب کو سب لوگ پہچانتے ہیں۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، بہت دیر تک یہ پروگرام نہیں چلایا جائے گا، بس آپ بیداری کے ساتھ سنیں۔ کمیٹی والے بھائی پلا دیجیے، چائے پلا دیجیے، ایک دم جو خاموش ہو گئے ہیں سو رہے ہیں ان پر گرا دیجیے تھوڑا سا، تاکہ بیداروں کی سبحان اللہ بولے، ورنہ جانتے یہی چائے بیچنے والا پتہ نہ کیا کیا بیچتا ہے۔ خزانے کو ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، وہ چندن کو اگربتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا۔ حکومت ہم نے دے دی ہے، فقط ایک چائے والے کو ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا۔ بیدار رہیے، میرا یہ 4 مصرع سنیے، سن کے آپ سبحان اللہ بولیے، وہی میرا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، ماشاءاللہ، درمیانے کوہ دریا، شمس بھائی سے سنیں، درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، میاں اپنی پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو۔ درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو، اور آج بھی اسلام چھا سکتا ہے پوری دنیا پر، مگر آج بھی اسلام چھا سکتا ہے پوری دنیا پر، مگر اتنے انعام لگ رہا ہے کئی لوگ مل کر کے دیے ہیں تب جا کر کے اتنا ہوا ہے، ورنہ اگر اسے انعام دیں گے کل اخبار میں آ جائے گا کہ باہی گاؤں میں علامہ سر کو انعام دے دیا گیا۔ شیر سنے، درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو۔ درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو، اجی آج بھی اسلام چھا سکتا ہے پوری دنیا پر، مگر شرط ہے شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ شرط ہے شبیر جیسا، شرط ہے شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو، شرط ہے شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ سارے لوگوں نے دیکھا ہے، یہ میڈیا کا یوٹیوب کا دور ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں کہ آج فلسطین میں مسجد اقصی ہمارا جو قبلہ اول ہے، وہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک دن میں 10,000 5,000 لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ ایک شاعر نے کہا یہ کیسا عدل، یہ کیسا نظام آیا ہے، یہ کیسا عدل، یہ کیسا نظام آیا ہے، سبھی کے ہاتھوں میں خوشیوں کا جام آیا ہے، اور کہہ دو یہود سے اقصی کی چابیاں دے دے، عمر کے ساتھ عمر کا غلام آیا ہے، عمر کے ساتھ
عمر کے ساتھ عمر کا غلام آیا ہے. اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، اما صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جائیں گے، خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے. اما اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جائیں گے، خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے. ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہیں، بعد بغداد ہم ہی لوگ نشانے پر ہیں. یاسر بھائی شعر سنیں. اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جائیں گے، خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے. ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہیں، بعد بغداد ہم ہی لوگ نشانے پر ہیں. ارے خود کو پہچانو ہم ہی لوگ وفا والے ہیں، خود کو پہچانو ہم ہی لوگ وفا والے ہیں. مصطفیٰ والے ہیں، مومن ہیں، خدا والے ہیں. خود کو پہچانو ہم ہی لوگ وفا والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، مومن ہیں، خدا والے ہیں. در خیبر کو اکھاڑا تھا ہمیں یاد نہیں، ہم نے مرحب کو پچھاڑا تھا ہمیں یاد نہیں. رہ کے پہلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے. قسم خدا کی باری گاؤں کے لوگوں، یہ آخری شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد کمال بھائی آپ کے حوالے ہوں گے. میں نے اتنا ٹائم لیا ہے بس اسی ایک شعر کو پڑھنے کے لیے. ہم نعرے والے ہیں، اگر نکل جائیں نعرے تکبیر لگا کر میدان میں تو پھر کیا حال ہوگا. یہ آخری بند سنیں اور سن کے مچل کر کے سبحان اللہ بولیں گے اور نعرے کا استقبال کریں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں شعر سنیں. اور فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جائیں گے، خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے. ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہیں، بعد بغداد ہم ہی لوگ نشانے پر ہیں. خود کو پہچانو ہم ہی لوگ وفا والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، مومن ہیں، خدا والے ہیں. در خیبر کو اکھاڑا تھا ہمیں یاد نہیں، ہم نے مرحب کو پچھاڑا تھا ہمیں یاد نہیں. ارے رہ کے محلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے. اور کفر دم توڑ دے، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ ہم نکل آئے اگر نعرے تکبیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ ہم نکل آئے اگر نعرے تکبیر کے ساتھ.